بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حروف ناصب میں سے ایک اہم حرف اذن پڑھیں گے۔ اذن دو کام کرتا ہے۔ نمبر ایک، جواب کے لیے آتا ہے۔ نمبر دو، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مثلا سأزورک غدا اذن اکرمک۔ ترجمہ: میں آئندہ کل تجھ سے ملاقات کروں گا، تب تو میں آپ کی عزت کروں گا۔ اذن محل جواب میں واقع ہوا ہے، یعنی متکلم کے جواب میں، اس لیے اس کو حرف جواب اور جزا کہتے ہیں، اور فعل مضارع کو نصب دینے کی وجہ سے حرف ناصب کہتے ہیں۔ حروف ناصبہ میں ان اور کئی کے علاوہ کوئی بھی حرف مصدر نہیں کہلاتا جو ما بعد والے جملے کو مصدر کی تاویل میں کر دے۔ اسی وجہ سے اذن کو بھی ہم نے صرف حرف ناصب و جواب و جزا کہا ہے، نہ کہ حرف مصدر، کیونکہ ما بعد والے جملے کو مصدر کی تاویل میں نہیں بدلتا۔ اب اس مثال کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ سأزورک غدا اذن اکرمک۔ سأزورک فعل فاعل مفعول، غدن مفعول فیہ، اذن حرف جواب و جزا، اکرم فعل مضارع منصوب ہے اذن کی وجہ سے، انا ضمیر مستتر فاعل، کاف ضمیر متصل مفعول بہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اذن کب فعل مضارع کو نصب دیتا ہے؟ اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اذن جملے جواب کے شروع میں ہو، یعنی کلام کا آغاز اذن سے ہو۔ دوسری شرط، اذن کے بعد فعل مضارع مستقبل پر دلالت کرے، یعنی کام آئندہ زمانے میں ہونے والا ہو۔ تیسری شرط، اذن اور فعل مضارع کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو۔ البتہ تین چیزوں کے ساتھ فصل جائز ہے: قسم، ندا، لا نافیہ۔ مثال دیکھتے ہیں۔ سأزورک غدا اذن اکرمک، یہاں کوئی فاصل نہیں ہے، اس لیے نصب ہوگا۔ سأزورک غدا اذن واللہ اکرمک، یہاں قسم کے ساتھ فصل ہے، پھر بھی نصب جائز ہے۔ سأزورک غدا یا زید اکرمک، یہاں ندا کے ساتھ فصل ہے، پھر بھی نصب جائز ہے۔ سأزورک غدا اذن لا یضیع اجرک، یہاں لا نافیہ کے ساتھ فصل ہے، پھر بھی نصب ہوگا۔ اب وہ صورتیں جن میں اذن عمل نہیں کرے گا، جیسے سأزورک غدا زید اذن یکرمک، یہاں اذن جملے کے شروع میں نہیں ہے، اس لیے عمل نہیں کرے گا۔ سأزورک غدا اذن زید یکرمک، یہاں اذن اور فعل کے درمیان غیر معتبر فاصلہ آ گیا ہے، اس لیے عمل نہیں کرے گا۔ سأزورک غدا اذن تصدق، میں آئندہ کل تم سے ملاقات کروں گا، تو جواب میں مخاطب کہہ رہا ہے تب تو تم سچ کہہ رہے ہو، یعنی متکلم کوئی بات کہے اور تم اس کے جواب میں کہو اذن تصدق، تب تو تم سچ کہہ رہے ہو، یعنی متکلم کی بات کی وہ تصدیق کر رہا ہے فی الحال۔ یہاں پر تصدق فعل حال پر دلالت کر رہا ہے، نہ کہ مستقبل پر۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ اذن کے ناصب بننے کے لیے تین شرطیں ہیں: صدر جملہ میں واقع ہو، فعل مستقبل پر دلالت کرے، درمیان میں غیر معتبر فاصلہ نہ ہو۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو اذن فعل مضارع کو نصب دے گا۔ امید ہے کہ یہ مختصر سا درس آپ کو فائدہ پہنچایا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو آگے شیئر کریں اور لائک کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔